أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، میوات کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجلاس بہت دنوں کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو شاد کام رکھے جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اور ان اداروں کو اللہ رب العزت باقی رکھے اور ان سے خیر و برکت اس علاقے اور خطے میں جاری فرمائے۔ جو لوگ، جو اشخاص، جو ادارے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے، بھائیوں عزیزوں، ایک زمانہ تھا جب یہاں ہریانہ میں زیادہ خوشحالی نہیں تھی، لیکن اطمینان بہت تھا۔ گھر پکے نہیں تھے، گھروں پر چھپر پڑے ہوئے تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ بہت زیادہ مرخن چرخن نہیں کھاتے تھے، لیکن حلال کھانے کی اہمیت جانتے تھے۔ علماء کرام کا احترام تھا، پڑھنے والوں کو چٹا کہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے لیے اپنے دل میں عزت اور احترام رکھتے تھے۔ ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے، اور ان کے لیے مدارس، مساجد اور مکاتب میں جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا خرچ کرنے کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگتے تھے اور خرچ کرتے تھے۔ آج ہمارے مکان پکے ہو گئے، مال ہمارے پاس بکثرت اور وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن سروں سے صافے غائب ہو رہے ہیں، بول چال بدل رہی ہے، حلال کے مقابلے میں حرام کی طرف بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے علاقہ، اور گھر گھر میں فساد برپا ہے۔ دین کی مجلسیں سونی ہو رہی ہے، علماء کرام کا احترام کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو علماء بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر علاقے میں آج موجود ہیں، وہ اپنی پہچان چھپا کر اپ ٹو ڈیٹ بنے ہوئے علاقے میں گھوم رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اور گاؤں گاؤں یہ شکایت ہے
کہ مولوی حضرات، علماء حضرات دعوت و تبلیغ سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ ابھی میں آیا تھا، جب میں نے مغرب کی نماز پڑھی، ایک آدمی مجھ سے ملا اور اس نے زور دے کر مجھ سے یہ کہا کہ مولوی صاحب اللہ کے واسطے ذرا ہمارے مولوین لو کچھ کہہ دے۔ کہا کہہ دوں بھائی؟ نو کہہ دے کہ بھائی کچھ دین کو کام کرا، اہل حدیثیت مٹ رہی ہے اور جھولا ڈنڈا لیے گلی گلی کوچے کوچے یہ اہل حدیث پھر رہا۔ اب میں کیا کہوں؟ یہ تو سب آپ کو معلوم ہے۔ اسی ہریانہ میں کئی گاؤں ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، جہاں مسجدوں پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ لڑائی کرنا مقصود نہیں تھا، اور کرتے بھی کیا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو نماز پڑھا سکے، کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو امام کی تنخواہ دے سکے۔ ہم آج بھی یہ سوچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سال میں غلہ ہوگا تو مولوی صاحب لو دھوڑ مڑ نکال دیں گے، اور مولوی صاحب یہی غلہ پہ گزارا کر لے گو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مولوی صاحب تو آسمان سے آئے ہے، انسان تو ہے نا، یہ تو فرشتہ ہے، نہ کھائے نہ بچن لو کھلائے۔ تو ابھی مولوی صاحب ایک یہاں جو فرما رہے تھے، مدرسے کی سرگزشت بتلا رہے تھے کہ مدنی علماء ہیں، 15,000 پہ 20,000 پہ یہاں گزارا کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا مال کہاں جائے گا؟ کہاں خرچ ہوگا؟ یہ کس لیے کما رہے ہو؟ اگر دین کے کام نہیں آئے گا یہ مال تمہارا، تو یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا اس دنیا میں بھی، اور جب آنکھیں بند ہوں گی یہ تمہارے لیے ایسی مصیبت بن جائے گا کہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہو گے تو پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ مال، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کان کھول کر سن لو، دنیا میں 1000 فتنے ہیں، لیکن جس فتنے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار قرآن شریف میں آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، بتایا ہے، وہ کون سا فتنہ ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، ایسا فتنہ ہے کہ تم اس کو دور کرنا چاہو تو یہ دور نہیں ہوتا، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور ایسا فتنہ ہے، ایسی آزمائش ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کا وضو ٹوٹا ہوا ہے اس آزمائش میں۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو اس علاقے میں نئی نئی آئی ہے اور اسی مال کی وجہ سے آئی ہے، جو لوگوں کی جیبیں گرم ہوئی ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کھو دی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے قریہ قریہ، دیہات دیہات، گاؤں گاؤں، گلی گلی نشہ خوری کی عادت بڑھی ہے، اور ہمارے بچے دھڑلے سے نشہ کر رہے ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں۔
بہت سارے بے دین لوگ اپنی بے دینی کو نہ چھوڑنے کے لیے علماء کو ذمہ دار بتاتے ہیں. کہا کرو علماء تو جھگڑتے رہا، یا مسئلہ میں بھی اختلاف ہے، وہ مسئلہ میں بھی اختلاف ہے. کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، لیکن شراب اور جوا اور نشہ خوری میں علماء کا کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. نہ حنفیوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ شافعیوں کا، نہ مالکیوں کا. یہ حرام ہے اور تمہارے پیٹ میں جائے گا تو تمہارے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا. کل جسم غذی بالحرام فالنار اولی بہ. رسول اکرم فرماتے ہیں جو جسم حرام کھا کر بڑھے پلے، یہ جسم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم تو بڑے پہلوان ہو رہے ہیں، یہ مت سمجھ لینا کہ ہماری صحت بہت اچھی ہے. فالنار اولی بہ. کتنے ہی موٹے ہو جاؤ، تازے ہو جاؤ، جہنم انتظار کر رہی ہے تمہارا. جہنم انتظار کر رہی ہے تمہارا. یہ سوچ کر حرام کھاؤ اور یہ سوچ کر حرام پہنو. ایک بہت مشہور حدیث ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت بندے کی دعائیں جن اوقات میں، جن حالات میں قبول فرماتا ہے اور اس کی دعا رد نہیں کرتا، جب وہ پریشان حال ہو، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو، زندگی سے بیزار ہو، ایسے وقت میں ہاتھ اٹھا کر یا ربی یا ربی جب کہتا ہے تو اللہ رب العزت کو بھی شرم آ جاتی ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا. بڑا کریم، بڑا رحیم، بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے اور جو وہ مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے. اور آج ہمارے یہاں حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، میڑیاں بنانے والوں کی تعداد بڑی ہے، اور ہم سب دعا کر رہے ہیں حالات بدل جائے، اللہ حالات بدل دے، ہمارے اسلام کے، ہماری ماؤں بہنوں کے دشمنوں کے اللہ ہدایت دے دے، ان کے منہ پھیر دے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن دن بدن ہمیں، اسلام کو، ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو مٹانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنا رہے ہیں. ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ دعائیں کہاں جا رہی ہیں ہماری؟ بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب عشاسا اغبرا، ایک لمبے سفر میں نکلا ہوا آدمی چلتے چلتے تھک گیا، چہرہ مٹی سے اٹ گیا، کپڑے بوسیدہ اور چیکٹ ہو گئے، میلے، اور ایسی درماندگی، بھوک، پیاس، سفر کی شدت اور تھکاوٹ سے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ.
یا ربی کہہ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آدمی جس صورتحال میں ہے اللہ رب العزت فوراً اس کی دعا قبول کر لے، اس کی دعا اس کی زبان سے نکلے اور عرش اعظم سے جا کے ٹکرائے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، عرش تک نہیں پہنچ رہی. کیوں؟ مطعمہ حرام، وہ جو کھا رہا ہے حرام کا کھا رہا ہے، اور جو پہن رہا ہے حرام کا پہن رہا ہے، اور جو پی رہا ہے وہ حرام کا پی رہا ہے. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور یا ربی کر رہا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، لیکن جس کا پیٹ حرام سے بھرا ہے، حرام کھانے اور پینے سے بھرا ہے، جس کے کپڑے حرام کے ہیں، اَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے حرام خور کی دعا اللہ کب قبول کرتا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صحیح حدیث ہے، اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے. آدمی نیک ہے، دیندار ہے، پہلے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، اس نے پہلے علماء کو دیکھا ہے، اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کتنے نیک دیندار تھے، اس کا دل بھی صاف ہے، لیکن بچے نافرمان ہیں، کوئی بات نہیں مانتے اس کی. دعا کرتا ہے اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، میرا فرما بردار بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایک زمانہ ہو گیا دعا کرتے کرتے، لیکن بچہ اور دن بدن بگڑ رہا ہے، اس کی برائیاں بڑھ رہی ہیں، نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، بدماشیاں بڑھ رہی ہیں، اور عیاشیاں بڑھ رہی ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں اصلاح کے آثار نظر نہیں آتے. تو بھائی یہ اس کی دعا کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں سنوں گا، مرادیں پوری کروں گا، تمہارے پھیلے ہوئے دامن بھر دوں گا. لیکن ہم مانگ رہے زمانہ ہو گیا، کیا ہوا؟ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیا رسول اکرم نے نعوذ باللہ بات صحیح نہیں بتائی؟ قرآن کی بات صحیح نہیں ہے؟ اللہ کی بات سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بات صحیح ہے، قرآن اپنی جگہ سچا ہے، حدیث اپنی جگہ سچی ہے، لیکن ہم اپنی جگہ پر نہیں ہیں. ہم اپنی جگہ پر نہیں ہیں بھائیوں. ہم اپنے کھانے پینے پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. ہماری خوراک، ہماری کمائی، یہ ساری کی ساری گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اس حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ایک اور حدیث یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، اور ایک روایت میں عن 5، 5 باتوں کا جواب جب تک اللہ رب العزت قیامت میں آپ سے نہیں لے لے گا، تب تک اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کھڑے ہیں، حساب ہو رہا ہے آپ کا، ایک قدم آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ موسم مدارس میں امتحانوں کا چل رہا ہے، اور دنیا میں امتحان ہوتے رہتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. دنیا کا دستور ہے کبھی بھی
پہلے سے سوال آؤٹ نہیں کیے جاتے، گپت رکھے جاتے ہیں، چھپا کر رازداری کے ساتھ، بھنک بھی نہیں لگنے دیتے۔ چھوڑ دیں تو کتنے دنوں میں تم ہندو بنو گے؟ سوچ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا جو نہ اللہ کو جانے نہ رسول اللہ کو پہچانے، کسی مسجد میں خطبہ نہ ہو، کسی مسجد میں اللہ رسول کی بات نہ کی جائے تو کتنا عرصہ لگے گا تمہیں غیر مسلم بننے میں؟ تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارے بچوں کا دین و ایمان، تمہاری آخرت، تمہاری جنت بچانے کا کام یہ مولوی لوگ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ ہاں، برائی کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کو ہمیشہ دھتکارا، ان کی بے عزتی کی ہے، ان پر الزام لگائے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ سر سید جب یونیورسٹی بنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو بڑے بڑے مالداروں، جاگیرداروں، زمینداروں نے ان کی بے عزتی کی، ذلیل و خوار کیا، اور ایک بدماش نے تو انہیں اپنی جوتی دے دی چندے میں کہ دیے اور تو کچھ نہیں ہے، جوتی لے جاؤ۔ کوئی جوتی دیتا ہے چندے میں؟ لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ اپنی ہٹ کا پکا تھا، اس نے وہ جوتی ہی لے لی۔ یہ نواب صاحب تھے اور انتظام میں رہا، نواب صاحب کا دربار لگے، اور جب نواب صاحب کا دربار لگا تو یہ بھی جا کر پہنچ گئے اور موقع دیکھا اور کہا بھائیو یہ دربار فلاں نواب صاحب کا ہے اور ان کے یہ آداب ہیں، القاب ہیں، شان و شوکت ہے، یہ عزت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اور بھائیو آج میں اس دربار میں نواب صاحب کی قیمت ان کے درباریوں کے دل میں کتنی ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب، آپ سب مانتے ہیں نواب صاحب کو، بڑی عزت کرتے ہیں، جھک جھک کے سلام ٹھوکتے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نواب صاحب کے درباریوں کے دل میں نواب صاحب کی کتنی عزت ہے۔ اب سب لوگ حیران ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ جوتا نکالا، دیکھتے ہو، پہچانتے ہو یہ جوتا ہمارے نواب صاحب کا، یہ جوتا ہمارے نواب صاحب کا ہے، اور اس دربار میں اس جوتے کی بولی لگانا چاہتا ہوں۔ بولو یہ جوتا کون لے گا؟ تو کسی نے کہا 2 روپے، اس زمانے میں 2 روپے بہت ہوتے، 4 روپے نہیں، اور بولو 10 روپے، سینکڑوں روپے میں، ہزاروں روپے میں وہ جوتا اسی نواب کے دربار میں بیچ کے اور وہ پیسہ لا کے یونیورسٹی میں لگا دیا۔ آج دیکھو، اگر یونیورسٹی نہ ہوتی اور یہ جامعہ ملیہ اور یہ مسلم یونیورسٹی اگر نہ قائم کی گئی ہوتی تو آج آپ کا حال کیا ہوتا؟ کوئی آپ کا مقدمہ لڑتا ہے؟ کوئی آپ کے لیے سرکار سے آنکھیں ملاتا؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو کافر کہا، اس کو ملحد کہا، اس کو مرتد کہا اور کرسچن کہا، گردن مروڑی ہوئی مرغی کھانے والا کہا۔ کس طرح ذلیل کیا؟ تو یہ تو پرانی کہانی ہے ہماری۔ ہم نے اپنے محسنوں کو ہمیشہ ذلیل کیا اور ان کی عزت نہیں کرتے۔ محمد بن قاسم جو اس سرزمین پر اسلام لانے والا پہلا جوان تھا، نام تو سنا ہوگا آپ نے، اور یہ باتیں بھی بہت سنی ہوگی، اور ایک زمانے تک اس نے حکومت کی، یہ بھی سنا ہوگا، اور کتنے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ لیکن اس کا انجام جانتے ہیں، اس کا انجام جانتے ہیں، اس کو موت کہاں آئی؟
اس کی قبر کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا کیا؟ بہت دردناک کہانی۔ موسیٰ بن نصیر کا نام تو سنا ہوگا جو فاتح افریقیہ، طارق بن زیاد کا نام تو سنا ہوگا جو اندلس کا فاتح ہے، لیکن ان تمام کے یہ جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، لیکن ہماری قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بہت دردناک کہانی۔ تو اپنے محسنوں کو پہچانو، علماء کرام کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، اور اپنی زبان سے ان کی شان میں جو بدگوئی بد زبانی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ یہی ہے جو ہمارا دین و ایمان بچائے ہوئے ہیں، ورنہ اگر یہ چندے والے مولوی تمہارے پاس نہ آئے، تم ساری زکوٰۃ خود کھا جاؤ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، ضرورت مندوں اور قرضداروں، ان تمام کا مال ہے، ان تمام کا مال ہے۔ ابھی کسی سے کہو کہ نمبردار غریب کو مال کھا رہا، تو لاٹھی لے کے بھاگے گا۔ میں نے کہی کیسے، اور سر پھوڑ دے گا۔ لیکن کیا غلط کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا تو غریب مسکینوں ہی کا تو کھا رہا ہے۔ تو یہ مولوی آتے ہیں تمہیں یاد دلاتے ہیں تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے مال میں غریبوں مسکینوں کا مال ہے، یہ نکال دو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کہا ہے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پاکیزہ روزی کھاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، دین بھی سلامت رہے گا، اور جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو طغیان و سرکشی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ رسول کی نہیں سنتا، منمانی زندگی گزارتا ہے، شیطان سے دوستی کرتا ہے، نفس کا غلام بن جاتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا انجام بتلایا وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی آدمی ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون جانے کون جہنم میں جا رہا ہے، کون جنت میں جائے گا، ارے کس کو پتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ کون جائے گا، خود فیصلہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کون جائے گا۔ اگر ایسی زندگی تم گزار رہے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن اگر تم نے زندگی ایسے گزاری کہ جب قدم اٹھایا تو اس سے پہلے سوچا یہ قدم یہاں رکھنا جائز ہے میرے لیے، کوئی چیز پکڑی، پکڑنے سے پہلے یہ جائز ہے میرے لیے، دیکھی یہ دیکھنا جائز ہے میرے لیے، کھائی یہ چیز کھانا جائز ہے میرے لیے، پینا جائز ہے میرے لیے، ہر ایک چیز کو پہلے یہ دیکھ لیا۔ کل قیامت میں اگر پوچھا گیا کیوں کھائے کیوں پیا تو جواب ہوگا میرے پاس۔ ہر وقت قیامت کا، حساب کتاب کا، اللہ کے دربار کا خیال اس کے دل میں ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ خاف مقام ربہ، کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، میری حاضری ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ صرف کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے خرچ کہاں کیا۔ یہ جو اپنے بچوں کو بے دریغ دے رہے ہو وہ جو چاہے کرے، سوچ سمجھ کے دو، اولاد کی محبت اتنی بھی زیادہ نہ ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے۔ خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے دل کو، اپنے ارادوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچایا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش پرستی نہیں کی،
نفس پرستی نہیں کی، منمانی زندگی نہیں گزاری۔ اللہ رب العزت فیصلہ دیتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ آدمی ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جنت میں کون جائے اور جہنم میں کون جائے، بات تمہارے سامنے صاف صاف ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، کسی مولوی کا نہیں، کسی عالم مفتی کا نہیں، میرا نہیں، اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر تم زندگی ایسے گزار رہے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے، منمانی پہ اتر آئے ہو، تو سوچ لینا انجام کیا ہے۔ اور اگر زندگی ایسے گزار رہے ہو کہ حلال حرام کی تمیز رکھتے ہو، ہر چیز کرنے سے پہلے سوچ لیتے ہو جائز ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تب یقین رکھو تمہارا ایمان بچا ہوا ہے اور تم جنت میں جانے والے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، وہ جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے پروردگار۔ جب تک جان میں جان رہے، اے اللہ ہم تیرے فرما بردار، تیرے رسول کے محبت کرنے والے اور ان کے فرما بردار، دین کے علم بردار بن کر رہے۔ اور اے اللہ جب اس دنیا سے تو ہمیں بلائے تو ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلانا، اور رسول اکرم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔